بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ جس ٹاپک کے اوپر بات کروں گا کہ جادو اور جنات کی وجہ سے جو انسان کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یا بیماری کی وجہ ہوتی ہے وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ کہ سب سے پہلی بات ہے کہ جادو کی وجہ سے انسان کا جتنا بھی دماغ ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور دل بھی بند ہو جاتا ہے، اور جو انسان کا جسم ہوتا ہے وہ بالکل ہی بند ہونے کے بعد وہ بالکل سمجھ نہیں آتی کہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بالکل نفسیاتی ہو چکا ہے اور یہ پاگل ہو گیا ہے۔ اکثر یہ میں نے ایک دو کیس 2 دن 3 4 دن پہلے میں نے کیس کیا ہے کہ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہوش و خواص بالکل مکمل ختم ہو گئے تھے، اور اس کے اوپر اس طرح کے جنات تھے کہ وہ حاضر ہوتے تھے، حاضر ہونے کے بعد اور یہ بات وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ ہمیں وہاں دربار کے اوپر لے جاؤ، وہاں لے جاؤ، اور طرح طرح کی ڈیمانڈیں کرتے تھے۔ تو ڈیمانڈوں کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، وقتی اگر یہ معاملہ بن جائے تو اس وقت ہمیں اس کے اوپر کون سی آیت پڑھ کے کیا پھونکنا چاہیے اور کیا دم کرنا چاہیے۔ تو جو بندہ اس معاملے میں اگر نہ جانتا ہو، گھر کے اندر اگر خدا نخواستہ اس طرح کے جناتی مسئلہ ہونا شروع ہو جائے، اسے چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھے 11 مرتبہ۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اس کا اپنا اثار کرے، اپنا اثار کرنے کے بعد پھر وہ منزل چھوٹا سا کتابچہ ہوتا ہے، وہ پوری منزل 3 دفعہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کرے، پانی کے اوپر دم کر کے اس کے اوپر چھڑکاؤ کرے اور اس کو وہ پانی پلائے۔ جب وہ پانی پینا شروع ہو جائے پھر آہستہ آہستہ پھر یہ ایک آیت نمبر ہے یہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربی انه لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کو بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑنی ہے، یہ والی انگلی پکڑنے کے بعد پھر اس کو دبانا ہے اور بار بار پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے۔ دم کرتے رہیں، بار بار پڑھ کے دم کرتے رہیں۔ جس وقت اس کی چیخیں وغیرہ نکلنا شروع ہو جائیں اور بہت زیادہ وہ بات وغیرہ کرنے کے دیکھیں کہ قابل ہو جائے، اس سے پوچھے کہ تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، اس سے کلمہ پڑھایا جائے۔ فوراً کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اس سے ساری تفصیل پوچھی جائے تو کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، اور وہ جب تفصیل وغیرہ بتا دے۔ اور ایک میری بات ذہن میں رکھنا، اس سے یہ بات نہیں پوچھنی چاہیے کبھی بھی کہ کس نے بھیجا ہے اور کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ یہ جو چیز ہوتی ہے جنات اکثر جھوٹ بولتے ہیں اور گھروں کے اندر پھر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور نفرتیں پیدا کرنے کا یہ ایک طریقہ کار ہے، لیکن عمل ہے۔ اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ اس کا علاج کے بہانے، علاج کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ وعدہ وغیرہ کر کے پھر منزل کا اہتمام کیا جائے، اور منزل روزانہ 3 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کرے، اور دم کرنے کے بعد اس کو پلایا جائے۔ جس چارپائی کے اوپر وہ بیڈ کے اوپر یہ سوتا ہے پھر اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے، اسے بار بار پھر وہ پانی چھڑکاؤ بھی کرے، اور پانی کا چھڑکاؤ کرنا، پھر اس کے بعد اس کو وہ پانی پلایا جائے ریگولر 7 دن تک۔ پھر جس وقت 7 دن مکمل ہو جائیں تو پھر اسے دوبارہ اس کو تشخیص کرانی چاہیے، اور ماہر کسی عملیات کا کام کرنے والا ہو یا اس معاملے میں ماہر ہو اس کے ساتھ رابطہ کرے، اور رابطہ کرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ اس کا علاج کیا جائے۔ خود بخود نہ کرے۔ یہ عمل جو میں نے بتایا ہے جو اس وقت کے لیے ہے جس وقت کوئی اس طرح کی سہولت میسر نہ ہو اور دیکھے کہ کوئی بھی نہیں ہے، اس وقت فوراً کیا کرے، آیت الکرسی پڑھے، اپنا اثار کرے، اثار کرنے کے بعد فوراً پھر منزل کتابچہ وہ چھوٹا سا ہوتا ہے 33 آیت کا، وہ پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلائے اور پانی کے چھڑکاؤ کرے۔ اور اگر بہت زور لگا رہا ہے 2-3 آدمی کو اس کو پکڑ لے، اور جنات کے مریض جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ اکیلے اس کے ساتھ کوئی بندہ چھیڑ چھاڑ نہ کرے، کیونکہ وہ اکیلے جس وقت کرے گا تو وہ اس کے ساتھ پھر ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو شاید وہ زور زبردستی کرنے میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، جانی بھی ہو سکتا ہے، اور کسی قسم کا جانی نہ ہو تو زخمی بھی کر دیتے ہیں اکثر جنات۔ تو اس میں کیونکہ وہ جس کے اوپر یہ حاضری ہوتی ہے وہ اس کا جو طاقت ہوتی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، وہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ اس کو سنبھال سکے۔ تو اس لیے اس معاملات میں یہ عمل کرنا چاہیے، بہت ہی مجرب عمل اور خوبصورت عمل ہے، اور یہ عمل کرنے کے بعد پھر اس کے بعد فوراً آگے کیا کرنا چاہیے کہ اس ماہر سے رابطہ کرنا چاہیے، اور خود بخود یہ عمل شروع کر لے، اور اس کے بعد وقتی انشاءاللہ اس کو فرق پڑ جائے گا، اور اس کے بعد پھر فوراً کسی ماہر کے ساتھ رابطہ کر کے اور اس کا علاج کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔